اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرو، اس میں فرشتے زمین پر آتے ہیں جن کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے۔ شیخ سلیمان جزولی علیہ رحمت نے یہ روایت نقل کی، اور دنوں میں فرشتے تمہارا درود ہماری خدمت اقدس تک پہنچاتے ہیں، جمعہ کے دن اپنے عاشقوں کا درود میں خود سنتا ہوں۔ پیار محبت کے ساتھ سارے مل کے ہم درود و سلام بارگاہ خیر الانام علیہ السلام میں پیش کریں گے۔ بس اتنی گزارش ہے، یہ دائیں بائیں سے بھی اب شور آنا بند ہو جائے، آپ بھی چند لمحے گفتگو کو سماعت کریں، سارے حضرات مل کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت قبلہ پیر طریقت حامی شریعت سید غلام یاسین شاہ صاحب دامہ ذلہ کے حکم پر آپ کے یہاں گاؤں میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں۔ یہ بڑی 11ویں شریف کا مہینہ ہے، لیکن اب تک محفل میلاد ہو رہی ہے، اور 12 مہینے ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ محفلیں جاری و ساری ہیں، لوگ پیسے جوڑتے رہتے ہیں، سال بعد محفل کرائیں گے، دکانوں میں، گھروں میں، چوکوں میں، گلیوں میں، مسجدوں میں، بازاروں میں اپنی پہنچ کے مطابق میلاد شریف کی محفلیں کی جاتی ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے، جو رب کا وعدہ ہے اور پورا ہو رہا ہے۔ دوسرا مقصد غلاموں کا اپنے آقا کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرنا۔ تیسرا مقصد بڑا بھی حس ہوتا ہے وہ بندہ جو اپنے محسن کو یاد نہیں رکھتا، اور آقا وہ احسان عظیم ہے، وہ فضل عظیم ہے کہ جنہوں نے ہمیں اپنی امت میں قبول فرمایا ہے، تو یہ ان کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر ہے۔ چوتھا مقصد جو ہر ایک کا ہوتا ہے وہ ہے برکت حاصل کرنا۔ کیا حاصل کرنا؟ بولو دے صحیح نہ چپ کے بہ گئے ہو۔ کیا حاصل کرنا؟ برکت۔ آئیے آج ہم اسی پر چند حدیثیں ذکر کریں، برکت والے کی برکتوں کا ذکر کر کے برکتیں پائیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مائی صاحبہ نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بن کر چادر پیش کی۔ سید عالم علیہ السلام نے وہ چادر زیب تن فرمائی۔ محفل میں آئے تو ایک صحابی نے کہا، آقا چادر بڑی پیاری ہے، یہ مجھے عطا کر دیجئے۔ سرکار گھر تشریف لے گئے، وہ چادر اتار کے دوسری تن اقدس پر سجائی اور اس کو طے کر کے اس مانگنے والے کو عطا کر دی۔ صحابہ اس کو کہنے لگے علیہ رضوان کہ تجھے یہ نہیں پتا مائی نے کتنے چاہ سے یہ چادر بنائی تھی، پھر تو نے یہ بھی دیکھا کہ حضور کے تن پہ سجدی بھی بڑی تھی،
اور ایک جملہ کہنے لگا ہوں حضرت قبلہ شاہ صاحب کی نظر، یہ بخاری شریف میں، اور تجھے حضور کی عادت کا بھی پتا ہے کہ وہ نہ نہیں کرتے۔ امام اہل سنت مجدد اعظم الشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کہا، واہ کیا جود و کرم ہے شہے بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو تجھے جب عادت کا بھی پتا ہے تو پھر تو نے کیوں مانگی؟ تو صحابی کہنے لگے مجھ سے قسم لے لو میں یہ دنیا میں چادر استعمال نہیں کروں گا۔ کہا پھر تو کیا کرے گا؟ کہا جس دن مر جاؤں یہ چادر میرے کفن میں رکھ دینا، یہ قبر میں میرے کام آئے گی۔ تھوڑا سا اس کو کم کر دیجئے گا، ایک نمبر پر ہو جائے۔ یہ چادر قبر میں جائے گی تو مجھے برکت ملے گی۔ کیا ملے گا جی؟ سارے بولو تو صحیح نا۔ ایک حدیث اور سنیے، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا، یہ دوسری میں روایت ذکر کرنے لگا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا، انہوں نے ایک صندوق منگوایا، کھولا، ایک چادر نکلی۔ کہا ایک دن سرکار حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو حضور کے جسم پر 2 چادریں تھیں، ایک اتار کے مجھ کو دے دی، میں نے اس دن سے سنبھال کے رکھی ہے۔ پھر انہوں نے، بس بیٹھ جاؤ بھائی آپ بیٹھ جاؤ، انہوں نے پھر ایک کونے سے کٹے ہوئے ناخن نکالے اور کٹی ہوئی زلفیں، بال۔ کہا یہ ناخن حضور نے ایک دن کٹوائے تو میں نے لے لیے، دھیان میرے طرف رکھیو بھائی، ناخن کٹوائے تو میں نے لے لیے، ایک دن زلفیں ترشوائیں تو میں نے لے لی، اور آج کے دن کے لیے سنبھال کے رکھ لی۔ کہا جناب اب کرنا کیا ہے؟ کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ چادر میرے جسم سے لگا دینا۔ وہ بولو تو صحیح نہ، کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ ان دے نیندہ ٹائم میں سمجھ آلا تھا کوئی نہیں ایڈا کی سمجھے ہو؟ جاگو نہ بھائی، اٹھ کے بیٹھو، سوندے کیوں پہ ہو؟ کہا یہ چادر میرے جسم سے لگا دینا، اور یہ ناخن اور حضور کے بال میرے ہونٹوں اور میری آنکھوں پہ رکھ دینا، اور مجھے سب سے زیادہ رحم کرنے والے کے سپرد کر دینا۔ مجھے امید ہے کہ یہ چیزیں حضور کی قبر میں میرے کام آئیں گی۔ فرید یا فرید، او بھائی مجھے ایک مسئلہ تو سمجھاؤ، یہ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ حضور کے کٹے ہوئے ناخن بھی قبر میں کام آئیں گے، بولو تو صحیح نا، کٹے ہوئے ناخن بھی میرے کام آئیں گے۔ تو کتنا عرصہ ہو گیا، 4 خلفاء کی خلافت کا دور، پھر 5ویں خلیفہ راشد سیدنا امام حسن مجتبی کی خلافت کا دور گزر کر حضرت امیر معاویہ تخت حکومت پر بیٹھے، پھر پورا وہ دور گزرا، پھر ان کا انتقال ہوا، کتنے سال بیچ میں گزر گئے، پر امیر معاویہ کہتے اس دن جو آقا نے ناخن کٹوائے تھے وہ قبر میں میرے کام آئیں گے، اس دن جو زلفیں کٹوائیں تھیں وہ بال میرے کام آئیں گے۔ حضرت امیر معاویہ کا عقیدہ جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کہتا ہے جس کے ناخن مردہ نہیں ہو سکتے اس کی ذات کا عالم کیا ہو۔ کو بات سمجھے بڑی کو بات سمجھے میں نے کیا کہا؟ جس کے ناخن مردہ نہیں ہوئے، جس کی زلفیں مردہ نہیں ہیں، تو سچ کہا تھا نا بریلی کے تاجدار نے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ یہ دوسرا واقعہ، تیسرا سماعت کیجئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ زینب
رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور رحمت عالم علیہ السلام نے اپنی چادر اقدس عطا کی، فرمایا یہ میری بیٹی کے کفن کے اندر کی طرف رکھنا، یہ چادر میری بیٹی کے کفن کے اندر کی طرف رکھنا۔ محدثین اس کے تحت کہتے ہیں دراصل آقا بتلانا یہ چاہتے تھے یہ چادر میرے جسم سے لگی ہے تو شہزادی کے کفن کے اندر رکھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ قبر میں اس کو میری چادر کی برکت حاصل ہو۔ سمجھ آئی یہ بات کی؟ آؤ چوتھا واقعہ سنو۔ حضور رحمت عالم علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں جلوہ گر ہیں۔ صحابہ علیہ مردوان میں سے کسی نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا آج میری دوسری ماں فوت ہو گئی ہے، یہ پہلے مجھ کو کھلاتی تھی پھر کسی اور کو، پہلے مجھ کو پلاتی تھی پھر باقی بچوں کو، یہ میری ماں کے بعد دوسری ماں تھی۔ اب ذرا غور کرنا، آقا نے اپنی چادر اتار کے دے دی۔ اور ذرا جملوں پہ غور کیجئے، اگر اہمیت سمجھ میں آئے تو پھر ضرور بولیے گا۔ چادر دے کے فرمایا یہ میری ماں کے کفن کے اندر کی طرف رکھنا۔ یہاں بھی وہی مقصد ہے کہ یہ چادر جو میرے جسم سے لگی ہے یہ ان کے کفن میں رکھ دو۔ برکت تو ابھی مزید میں واضح کروں گا اور بھی انشاءاللہ عز و جل۔ ہو گیا کام، غسل ہوا، جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھا کے آقا قبر میں اتر گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر میں جلوہ گر ہوئے اور جلوہ گر ہوئے تو یہی دیکھنے والے سمجھتے تھے کہ اماں جی کو قبر میں اتاریں گے، سرکار قبر میں لیٹ گئے۔ پتہ نہیں اس دن کتنی آنکھیں ہوں گی جو یہ کہہ رہی ہوں گی کاش آج اس قبر میں ہوتا۔ یہ مرتبہ، یہ خصوصیت، یہ برکت، یہ عطا، یہ نوازش، یہ مہربانی اور محبوب کے قدموں کی نورانیت کاش مجھے نصیب ہو جاتی۔ قبر میں لیٹ کر اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا مولا میرے وسیلے سے۔ بڑے چپ چپ سننی ہو دانو عقیدے والے پاسے بھی بولنا کوئی نہیں آندا۔ یا اللہ میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے نبیوں کے وسیلے سے میری ماں پر قبر کی گھڑیوں کو آسان کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا تفسیر در منصور، یا اللہ محمد کا واسطہ میری توبہ کو قبول کر لے۔ حضور کا واسطہ وسیلہ دیا تو رب نے آدم کی توبہ قبول کری۔ مجھے یہ بتلائیے گا جن کے صدقے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے جب وہ خود اپنے وسیلے سے مانگ رہے ہوں۔ ایک بات اور دوسری بات میں نوجوانوں تم سے کہنا چاہتا ہوں، کسی بندے کے بارے میں کہہ دو کہ اس نے شرک کیا ہے تو ہم کسی کی بات کو قدر مان سکتے ہیں، پر اگر شرک کا ارتکاب کرنے کا الزام کوئی نبی کی ذات پر دے تو ہم اس سے کہیں گے کہ سورج راستے بدل سکتا ہے، سمندر الٹا بہ سکتا ہے، نبی شرک نہیں کر سکتا۔ آدم نے بھی وسیلہ اختیار کیا، مصطفیٰ کریم نے بھی اپنے وسیلے سے مانگا ہے۔ پتہ یہ چل گیا وسیلوں سے دعائیں مانگنا مشرکوں کا طریقہ نہیں ہے، رب کے نبیوں کی سنت ہے۔ سمجھ آئی یہ بات کی؟ یہ رسل و انبیاء علیہ السلام کا طریقہ۔ اب کیا ہوا ہوگا جب حضور قبر میں بھی اترے ہوں گے؟ کیوں اترے ہیں قبر میں؟ لیٹے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہی چیز بتاؤں گا، ایک حدیث اس کے دوران سن لیجئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنے جنازوں میں بلا لیا کرو، بے شک یہ قبریں اندھیری ہیں لیکن میرے جنازہ پڑھ دینے کی برکت سے رب تمہاری قبروں کو روشن اور منور فرما دیتا ہے۔ سچ کہا امام اہل سنت مجدد اعظم الشاہ
امام احمد رضا علیہ رحمت نے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 4 واقعے سنا دیے تھی 4 یاروں کی نسبت سے، پنجتن پاک کی نسبت سے 5واں واقعہ سماعت کیجیے۔ بارش بند ہو گئی، قحط کا منہ دیکھنے کو ہے، لوگ کاشانہ خلافت فاروقیت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حاضر ہوئے۔ سرکار مہربانی کریں، فرمایا باہر نکلو دعا مانگتے، میں بھی آتا ہوں۔ لوگ بھی آ گئے میدان میں، حضرت فاروق اعظم بھی گھر سے نکلنے لگے، لیکن حضرت فاروق اعظم نے گھر سے نکلنے سے پہلے ایک کام کیا، سنیں گے آپ، بڑا سادہ سی کام ہے وہ جو میں کہہ دوں گا، پر اگر کوئی اہمیت ذہن میں آئے تو پھر بولنے کی آواز بھی آ جائے۔ انہوں نے باہر جانا ہے، مجمع میں دعا مانگنی ہے، اکٹھے ہو کر دعا مانگنی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ گھر سے نکلنے سے پہلے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اپنے کندھوں پر رکھ لی۔ اللہ 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 اللہ، سرکار کی چادر رکھی اپنے کندھوں پر۔ فاروق اعظم سے بندہ پوچھے رب نے یہ کہا ہے اجیب دعوت الدائی اذا دعان، دعا مانگنے والا جب بھی دعا مانگے ہم قبول کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ رب نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے پیاروں کی چادریں کندھوں پہ رکھ کے مانگو تو تب دیں گے، یہ تو قرآن نے قید نہیں لگائی۔ کیوں بھائی؟ قرآن نے یہ قید نہیں لگائی کہ نبی کی چادر کندھے پہ رکھ کے آؤ۔ فاروق اعظم سے پوچھئے آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے پڑھا ہے؟ حضور نے بھی نہیں فرمایا میری چادر کندھوں پہ رکھ کے دعا مانگنا۔ تو فاروق اعظم بھی یہی جواب دیتے نظر آئیں گے کہ میں یہ چادر رکھ کے کندھوں پر دعا کے دوران حضور کی چادر کی برکت پاؤں گا، کہ اس کی برکت سے دعا قبول ہوگی۔ اور پھر آگے وہ حدیث ہے کہ انہوں نے حضور کے چاچا جی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں دعا کے آداب کیا ہیں؟ ہاتھ خالی ہونے چاہیے، نظر جھکی ہونی چاہیے، ہتھیلیاں آسمان کی طرف اٹھی ہونی چاہیے۔ وہ کہا آسمان کی طرف نظریں اٹھی ہونی چاہیے، ہتھیلی کھلی ہو، بیچ میں کچھ نہ ہو۔ لیکن حضرت فاروق اعظم نے کیا کیا؟ حضور کے چاچا جی کا ہاتھ پکڑا۔ اب کہتے مولا پہلے تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو بارش برساتا تھا، آج تیرے نبی کے چاچے کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں بارش برسا دے۔ تو یہ ہاتھ پکڑ کے دعا مانگنا، بولو تو صحیح نا، ہاتھ پکڑ کے دعا مانگنا، یہ فاروق اعظم نے بتلا دیا کہ محبوب کی نسبت والی کسی چیز سے خود نسبت ہو تو اس سے برکتیں زیادہ حاصل ہوا کرتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے باتوں کی؟ الحمدللہ کہہ کے جواب دو نہ پائی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ برکت پائی جاتی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو یہ بتلاؤں، 6ویں نمبر پر حضور خواجہ معین الحق والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی کی نسبت سے یہ 6ویں بات کیا ہوتا ہے حضور کے جسم سے چادر لگ جائے تو کیا ہوگا بھئی؟ چادر میں کیا آ جاتا ہے؟ کیا ہوگا؟ آئیے سورہ یوسف پڑھیے۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبی الکریم علیہ السلام ہیں اور اب مصر کے بادشاہ ہیں۔ حضرت یوسف کے بھائی میدان میں ان کے دربار میں کھڑے ہیں جنہوں نے ان کو کنویں میں گرا دیا تھا۔ فرمایا ابا جی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ آپ کی جدائی میں رو رو کے ان کی تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کہتا ہے میری قمیص لے جاؤ، میرا کرتا لے جاؤ۔ کیا لے جاؤ جی؟ کرتا۔ میرا قمیص لے جاؤ، کرتا لے جاؤ۔ کیا کرنا؟ یہ کرتا لے جا کر ابا جی کی آنکھوں پہ رکھ دینا۔ جب آنکھوں پہ رکھ کے کرتا ہٹاؤ گے تو گئی ہوئی بینائی واپس پلٹ آئے گی۔
حضرت شاہ صاحب کی نظر کرنے لگا ہوں یہ بات. حضرت یوسف نے دو چیزیں بتائیں. نمبر ایک، ان کی آنکھوں کی بینائی کا حل، گئی ہوئی بینائی کا علاج اور شفا میرے کرتے میں ہے. اور دوسری غیب کی خبر کہ جب آنکھوں پہ رکھ کے ہٹاؤ گے تو بینائی یقیناً پلٹ آئے گی. یہ غیب کی خبر ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی نے سر پہ رکھا قمیص، تیز دوڑ رہے. یہ وہ بھائی تھا جو حضرت یوسف کا پتہ نا کنویں میں گرانے کا واقعہ کو تھوڑا بہت تو یاد ہوگا نا. تو یہ وہ بھائی تھا جو آپ کی قمیص پر خون لگا کر یہ قمیص ابا جی کو پہلے دفعہ لے کر یہی گیا تھا کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا. آج قمیص سر پہ رکھی چاہ سے خوشی سے دوڑا آ رہا ہے کہ اگر وہ بری خبر میں نے سنائی تھی تو آج یہ اچھی خبر بھی میں ہی سناؤں. اس لیے یہ قمیص لے کے ادھر سے چلے. اور اب جو اگلی بات ہے نا کہ جڑا ہون بھی سبحان اللہ نہ آکھے تو دا اللہ ہی وارث ہے. تو وارث ویسے ساڑھے سارے اندر رب بھی ہے، پر میں دوجے پاسوں آکھیا بھی اللہ دے حوالے پہ. ٹھیک ہے نا؟ جملہ سنیے گا. ادھر سے وہ قمیص لے کے چلے ہیں اور ادھر حضرت یعقوب علی نبینا الکریم وعلیہ السلام اپنے پوتوں میں بیٹھے ہیں، اولاد میں بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. جو قرآن بتا رہا ہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو. انہوں نے کہا دادا جی آپ تو پرانی محبت میں وارفتہ ہیں یوسف کی، اب یوسف کا نام و نشان کدھر ہے؟ وہ تو عرصہ بیت گیا. کہا اچھا تم یہ کہتے ہو پر مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. آیا دوڑا دوڑا. قرآن کہتا آیا وہ خوشخبری سنانے والا، خوشخبری سنانے والا. اور اس نے آ کر کیا کیا؟ ابا جی کی آنکھوں پہ قمیص رکھ کے اٹھائی تو گئی ہوئی بینائی واپس پلٹ آئی. اونچی بولیے ذرا. نبی کے جسم سے کپڑا مس ہوا تو اس کپڑے میں یہ کمال آ گیا کہ بالکل گئی بینائی واپس پلٹ آئی. یہ نبی یوسف ہے جس کے تن سے وہ کپڑا میں لگا ہے. اور یہاں کون ہے؟ خالق نے تجھے ایسا ترادار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. تو حضور کے جسم سے جو کپڑا لگ جائے اس میں کتنی برکت ہوگی. سمجھ آئی ہے؟ آئیے اس برکت کو سمجھنا ہو تو 7واں واقعہ سماعت کر لیجئے. 12 تک جا کے ختم کر دینی ہے بات. 7واں سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ شریف تھا. یہ عربی مخصوص لباس ہے. وہ کہتی ہیں یہ جبہ مجھے سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا نے عطا فرمایا تھا. اسماء کہتی ہیں ہم اس جبے سے برکت حاصل کرتے ہیں. کیا حاصل کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا کیسے؟ کہ جب کوئی بیمار ہو جائے، کسی صورت صحت یاب نہ ہوتا ہو تو وہ ہمارے ہاں کسی کٹورے میں پیالے میں پانی بھر کے لے آتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ آقا کے جبے کا کونا او بھائی او جان دے کو پینٹ چرائیں دیو پھر گلہ کر لے آجی ایسا تو ٹور جانا ہے کی آن دیو. وہ جبے کا کونا پانی میں بگو دیتی. بڑے غور سے میری طرف دیکھیے بھی اور سنیے بھی. کیا کرتی آقا کے جبے کا کونا پانی میں ڈبویا، کہا جا پلا دے. کو سمجھ آئیے بات کی. پھر وہ کونا بھگو کر جب پیالہ دے دیتے، جو بیمار پیتا تھا صحت یاب ہو جایا کرتا تھا. مجھے سمجھ نہیں آتی وہ جو پیالے بار بار کے لاتے تھے وہ سارے بریلوی تھے؟ وہ بولو تو صحیح نہ. وہ کو بریلوی تھے؟ امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے کوئی درسگاہ سے متعلقہ تھے کہ کہہ دینا کہ یہ بریلویوں کا طریقہ اور صحابہ ایسا کر رہے تھے. ان کو پتا تھا اس گھر میں حضور کا جبہ ہے، جبے کا کونا پانی سے ٹکرائے گا اور ٹکرائے گا تو جب وہ پانی پیئیں گے تو بیماری دور ہوگی، صحت نصیب ہو جائے.
فرید کیوں بھائی بات کی سمجھائی ہے؟ آئیے اب 8واں واقعہ سماعت کی۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منظر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی مبارک زلفوں کو ترشواتے تو کیا ہوتا؟ صحابہ دیوانہ وار ارد گرد حاضر ہو جاتے اور ہر ایک کی کوشش ہوتی کہ یہ بال مجھے مل جائے۔ حمام میں جاتے ہیں نا، حمام میں بولیے، حمام میں جاتے ہیں، ہاں بام کاٹی داڑیاں دکھن دیں یعنی جانتے ہوتے یہ اثر ہے نا، کیوں بھائی؟ کیسے عجیب لوگ ہو گئے ہیں کہ داڑیاں منڈوا کے حضور کی پیاری سنت گندی نالیوں میں بہا آتے ہیں اور کہتے ہیں میں خوبصورت ہو گیا ہوں۔ نبی کی سنت چہرے سے مٹا کے بندہ خوبصورت ہوتا ہو تو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ بات جو حسن مصطفیٰ کے خلاف ہو وہ تو رب کو پسند نہیں ہے۔ مکی ہر جگہ بیٹھ سکتی ہے، وجود رسول پر نہیں۔ کس لیے؟ یہ پاک جگہ بھی بیٹھتی ہے، ناپاک بھی۔ سایہ ہر کسی کا بنا، سرکار جہاں کا نہیں، اس لیے کہ سایہ پاک جگہ پر بھی پڑتا ہے، ناپاک جگہ پر بھی۔ وہ چیز جو عظمت رسول کے خلاف ہو، اگرچہ فطرت کا تقاضا ہو، یہ جو سایہ کا ہونا ہے یہ فطرتی عمل ہے، لیکن سرکار کا سایہ نہیں ہے۔ اگر داڑھی سے بندہ حسین و جمیل نہ ہوتا تو کم از کم یہ ہمارے حضور کے چہرے انور پر نہ ہوتی۔ حضور کے چہرے پر ہے تو یہ پکی بات ہے، یہ حسن کی دلیل ہے، حسن کی علامت ہے۔ باہر نکل گئے، ٹائر جلا دیے، روڈ بند کر دیے، ہائے ڈنمارک کی مصنوعات کو بند کرو، یہودیوں کی مصنوعات کو بند کرو۔ یہ جو کلین شیو ہونا ہے یہ بھی یہودیوں کی مصنوعات ہے، پہلے تو بند کر۔ کیوں بھئی؟ وہ بسکٹ تو نہ خریدے گا کوئی اور خرید لے گا، دوائیاں تو نہ خریدے گا اور بڑے بے ایمان ٹولے ہیں جو خرید لیں گے۔ تو مجھے اتنا بتا دے وہ کیوں نہیں بن جاتا کہ مسلمان خائف ہو تجھ سے کہ اب تو ہر مسلمان سچا پکا دعوے دار ہی نہیں بلکہ عمل میں غلام رسول نظر آ رہا۔ غیروں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم سنت کے رنگ میں ڈال جائیں۔ کیوں بھائی؟ اب اس پر بھی کئی ہوتے ہیں، وہ رکھ لی انہوں نے، سانچے رکھے ہوتے ہیں، سانچے کہ اس سے آگے بڑھنے ہی نہیں دینی، ٹھیک ہے؟ پھر یہ کہہ دینا جی ہمارے مولوی صاحب وہ کہتے ہیں کاٹوی رکھ لو تو ٹھیک ہے، تیرا مولوی سند نہیں ہے۔ اگر فقہ کی دنیا میں سند ہے ہمارے لیے تو امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اور یہ تو چاروں ائمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ داڑھی شریف ایک مٹھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ آج تو وہ دور آ گیا ہے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں اپنی سہولتوں کے لیے، اپنی بد عملیوں کو چھپانے کے لیے کہہ دیتے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور میں تو ایک ہی بات بتاؤں گا، ضلع فیصل آباد کے آپ رہنے والے ہیں، میں تو ایک ہی بات بتاؤں گا، کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے اس کا معیار تو رب نے بڑے سالوں پہلے آپ کو فیصل آباد میں عطا کر دیا ہے۔ میری مراد قطب عالم محدث اعظم ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی رحمت اللہ علیہ محدث اعظم پاکستان، میرے دادا پیر ہیں الحمدللہ۔ تو وہ ذات وہ معیار ہمارے اکابر علماء یہ تھے، ان کا عمل ہمارے لیے سند ہے۔ باقی یہ چھوٹے موٹے جو کہیں نا فٹ بال ہو گئے کئی مولوی ہمارے، فٹ بال جدھر کک ماری ادھر چلے گئے، ہمارے لیے وہ سند نہیں ہے۔ ہم عقیدے کے معاملے میں حسینی ہیں، بولو تو صحیح نا۔ اور یہ کہنا مشکل ہے، کرنا آسان ہے۔ عقیدہ کی نہج پر ہم کوئی اور نہیں حسینی ہے۔ حسین کا کردار کیا ہے؟ چاہے تھوڑا ہو ڈٹ جائے، یزید بلائے تو نہ جائے، یزید بلائے تو تخت پیش کرے تو
روٹی پانی نظر کرے تو مخملی گدے دے تب بھی حسین یہ کہتے تھے میں تیرے مخملی گدوں کے لیے جنت کی سرداری کو ٹھوکر مار دوں، بے ایمانہ مجھے دنیا کا عہدہ نہیں، مصطفیٰ کے دین کا تحفظ چاہیے، لہٰذا میں آپ سے بھی کہوں گا فٹ بال نہ بنو، آلو نہ بنو جو ہر ہانڈی میں گر جاتا ہے، پکے ٹھکے اپنے مسلک پر قائم رہو۔ یہ جو ہجڑوں کی طرح مسلک لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، جدھر چاہی ناک کی موم لگا کر کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، رب نے ہمیں اپنا گھر دیا، ہم چاہتے ہیں کہ مولا اسی میں جینا ہو اسی میں مرنا ہو، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کوئی کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو سمجھ آئیے میں نے کیا عرض کیا آپ سے، پکے ہو جائیے اپنے مسلک اور عقیدے میں، یہ کمزوریاں اور دو رنگیاں اور دوغلیاں پالیسیاں چھوڑ دیجئے۔ اور ہم سے لوگ کہتے ہیں جی اطاعت کر لو اطاعت کر لو، کس سے اطاعت کر لیں؟ نبی کے دشمنوں سے؟ بڑا وہ جی اخلاق یہ ہے، ہم کہتے ہیں حضور نے تو چادریں بچھائی ہیں کافروں کے لیے، میں نے کہا تو جھوٹ کہتا ہے، جو کافر ہے اس کے لیے چادر بچھائی نہیں، اور جس کے لیے بچھا دی ہے پھر وہ کافر نہیں رہا، پھر وہ کافر نہیں رہا، جس کے لیے چادر بچھ گئی وہ مسلمان ہوا ہے۔ نبی کی نظر دیکھتی تھی کہ یہ مسلمان ہونے لگا ہے، چادر بچھا دی، اور جس کا پتہ ہے کہ نہیں ہونا، بخاری تو پڑھ کے دیکھ، فرمایا فلاں فلاں اگر کعبے کے پردے سے بھی لپٹے ہو تو نکال کے وہیں گردن اڑا دی جائے۔ دشمنوں سے، نبی کے دشمنوں سے جی صلح کر لو، تجھے صلح مبارک ہو، کل دیکھیں گے کہ تو کس منہ سے رب کے اور رب کے رسول کے دربار میں آتا ہے۔ میرے دادا مرشد رحمت اللہ علیہ سے ایک بہت بڑا سیاسی بندہ ملنے آیا محدث اعظم سے، اس نے کہا جی میں رافضیوں کی سوسائٹی کا سربراہ ہوں۔ محدث اعظم نے ہاتھ پیچھے کر لیا، فرمایا تجھ سے منہ ملا لیا تو کل فقیر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو کیا منہ دکھائے گا؟ ہم تو اس عقیدے کے قائل ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں استقامت، اگر یہ تھوڑے رہ گئے ہیں، یہ بھی میں آپ سے سچی بات کہتا ہوں، پر یہ بات ہے کہ پختگی تھوڑوں میں رہی ہے، یہ بھی بات ماننے کی ہے۔ پختگی والے بڑے بڑے کچے ہیں، وہ سیاست کے بہاؤ میں بہ گئے، کوئی لیڈر بننے کے بہاؤ میں بہ گئے، کسی بات میں، لیکن جس نے اپنا نام خود چمکانا چاہا ہم نے اس کو مٹتا دیکھا ہے، اور جو کسی کونے میں بیٹھ گیا مصطفیٰ کی یاد کا دیا جلا کر اس کا نام آج بھی روشن ہے۔ جو اپنی خود کہہ کہ میری عزت تو اور بلے بلے ہو جائے، تو جتنی دن تک اس کی زبان چل رہی ہے وہ بلے بلے کروا دے گا، لیکن پھر کیا ہوگا؟ بتاؤں ایک چھوٹی سی بات، میں نے علماء سے سنا ہے، حضرت قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ، فرید الحق والدین، حضرت سیدنا فرید الدین مسعود گنج شکر پاک پتنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار پر گئے تو وہاں نعرے یہ چلتے حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، تو ایک ماتھے پہ تیوڑیاں ڈالتا بھی پھر رہا تھا۔ آپ نے کہا بیلیا تینوں کی گال ہے؟ سکھیا جی یہ دیکھو تو صحیح مرنا ہو کیا رہا ہے، اللہ اللہ کی بجائے فرید فرید ہو رہی ہے، ہونا تو اللہ اللہ چاہیے۔ تو حضرت فرمانے لگے، فرید نے ساری، انہوں نے کہا دیکھو بابا صاحب نے بھی تو اللہ اللہ کی ہے نا، تو دربار پہ بھی اللہ اللہ ہو نا کہ حق فرید یا فرید۔ تو آپ نے فرمایا مسئلہ تو نے ہی حل کر دیا ہے، بابا صاحب نے ساری زندگی کیا کیا ہے؟ کہا اللہ اللہ۔ تو اس نے کہا تو قرآن نہیں پڑھتا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا۔ جب تک فرید کی ظاہری زندگی تھی وہ اللہ اللہ کرتے رہے، اب رب کی باری ہے وہ فرید فرید کروا رہا ہے۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حمام میں اگر بال بنوانے گئے تو وہ حجام ایک کپڑا نکال کے دے دیتا ہے، اس کو اوپر لے لیں، اپنے ہی بالوں سے بندہ بیزار ہے، اندر نہ گر جائیں، یہ نہ ہو جائے، تو صحابہ جولیاں پھیلا کے بیٹھے، حضور کی زلف کا اقبال مل جائے۔ تو جب صحابان کے عقیدے نے یہ بتا دیا نبی کا بال بے مثال ہے، تو جن کے نزدیک ان کا بال بے مثال تھا ان کی ذات کتنی بے مثال ہوگی؟ ٹھیک ہے،
اچھا اب کرتے کیا تھے؟ 8ویں بات سنانے لگا ہوں، کرتے کیا تھے؟ ایک ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بال چاندی کی ڈبی میں محفوظ کیا ہوا تھا، چاندی کی نلکی میں، تعویذ کہہ لیں آپ اس کو، انہوں نے اس میں وہ موئے شریف ڈالے تھے۔ کوئی بیمار آ جاتا تو وہ بھی پانی میں پیالے میں پانی ڈال کر کسی اور برتن میں کٹورے میں پانی لاتے تو ام المومنین کیا کرتی؟ وہ چاندی کی نلکی جس میں سرکار کی زلف عنبری کے کچھ بال تھے، وہ چاندی کی نلکی ڈبوتی جاتی پانی میں۔ اور آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، جب سرکار مسجد سے باہر تشریف لاتے تو مدینے والے برتن وہاں بھی لے کے کھڑے ہوتے تھے۔ آقا کیا کرتے تھے؟ اپنی انگلیاں ڈبو دیتے تھے، اپنی انگلیاں، اور یہاں وہ نلکی ڈبوئی جاتی، جو بیمار پیتا تھا صحت یاب ہو جاتا تھا۔ 9ویں نمبر پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنی ٹوپی میں سی رکھا تھا زلفوں کو۔ ایک جنگ میں گئے، کافر سے مڈ بھیڑ ہو گئی، سر سے ٹوپی نیچے گر گئی، کافر بھی پورا اپنے جوبن پر ہے، حضرت خالد بن ولید گھسڑ کر ٹوپی بچا رہے ہیں۔ بالآخر استغودوں میں کئی دفعہ کافر نے وار کیا، آپ نے کئی دفعہ اپنا دفاع کیا، ٹوپی بچا لی، سر پہ رکھ لی۔ تو بعد میں کسی نے کہا جناب آپ کو پتہ بھی ہے آپ ہمارے لیے کتنے قیمتی ہیں، آپ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے، آپ نے ایک بے قیمت ٹوپی کی خاطر اپنی جان جوخم میں ڈال دی۔ کہا اس کو بے قیمت نہ کہو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زلف کے بال اس میں سیے ہوئے ہیں۔ کہا کس لیے؟ تو خالد بن ولید بھی یہی جواب دیتے نظر آتے ہیں، میں ہر جنگ میں یہ ٹوپی لاتا ہوں۔ سنو، خالد بن ولید اپنی طاقت کے بلبوتے پر جنگ نہیں جیتتا، مصطفیٰ کی بالوں کی برکت سے جنگ جیتتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو کہا جاتا ہے بھائی برکت۔ کہا جاتا ہے جی؟ آئیے 10واں واقعہ برکت کا سماعت کیجئے، اور اس کے بعد 2 رہ جائیں گے اور تقریر ختم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ خندق میں دیکھا حضور کے شکم والا پر پتھر بندے ہیں، چہرہ انور کا رنگ متغیر ہے، گھر آ کے بیوی سے کچھ ہے، تو کہا یہ کچھ 4-4.5 کلو آٹا ہے، چھوٹا بکری کا بچہ ہے تھی، باقی کہا میں سرکار کو بلا لوں، کہا تھوڑے ہی بلانا، آٹا بھی تھوڑا ہی ہے، اتنے بندے ہی آئیں۔ جابر نے آ کے چپکے سے کہا اتنا آٹا ہے، یہ چھوٹا سا بکری کا بچہ، مہربانی کر کے چند غلاموں کو لے کے میرے ہاں تشریف لے آئیں۔ آپ نے سارے صحابہ کو کہا سنو، تم سب کی جابر کے گھر دعوت ہے، تم سب کی جابر کے گھر دعوت ہے۔ حضرت جابر دیکھنے لگ گیا اب کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا چل میرے آنے سے پہلے نہ ہانڈی چولہے پہ چڑھے نہ آٹا پکے۔ گھر پہنچے، فرمایا لا ہانڈی اور لا وہ آٹا، لائے تو ہانڈی میں بھی لعاب یعنی تھوک مبارک ڈال دیا، آٹے میں بھی لعاب دان ڈال دیا۔ کیوں بھائی؟ وہ نہیں جی خام کھائی گئے تو ان کی تو مت ہی ماری گئی ہے بریلویوں کی، ان کو تو عقل ہی کوئی نہیں، دیکھو کہاں سے کہاں ملا دیتے ہیں سارے، بس اللہ تعالی نے بندے بنائے ہیں، کسی کو منصب دے دیا کسی کو نہیں دیا، جس کو دیا ہے وہ بڑائی والا ہے، جس کو نہیں دیا وہ یہ والا ہے، تو ویسے تو فی نفسی برابر ہیں۔ تو کہا جناب بھی کبھی گھر میں تھوک آزمائی کریں نا، میں نے کیا کہا بھلا، تھوک آزمائی کبھی کر کے دیکھیں نا، پرونے زیادہ آ جان جا کے چلو ان کیڑا پھر فیصلہ بات ہو جا کے گوشت لے آئے لیا ہانڈی ہے تب یہ تانو آج برکت دئیے، تو اللہ خیر کرے آئندہ سے نہ وہ مہمان گھر میں داخل ہوں گے، شاید اپنا بھی داخلہ ممنوع ہو جائے۔ تو جب تیرا تھوک مصطفیٰ کے تھوک کے برابر نہیں، جب ان کے لعاب اطہر کی دنیا میں کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی، لعاب کا مقابلہ اور برابری اور مثلیت نہیں ہے، ذات تو بہت والا ہے، بالا ہے، بلند ہے، عرفہ ہے اور اعلیٰ۔ اب کیا ہوا؟ فرما جب تک میں نہ آؤں نا، اب فرما جابر اپنی بیوی سے کہا محلے کی بیویاں بلا لے، بلا لی، روٹیاں پک رہی ہیں، سرکار نے فرما 10 آؤ روٹی کھاؤ، اوہ ہڈی کوئی نہ توڑے ہڈی۔ اور میں نے تو بعض کتابوں میں یہ بھی پڑھا حضرت جابر کا گھر چھوٹا تھا، سرکار نے کمرے کو حکم دیا دیواروں کو پیچھے پیچھے ہٹو،
سبحان اللہ. پیچھے پیچھے ہٹو, دیواریں پیچھے ہٹ گئی, کمرہ کھلا ہو گیا. فرماؤ کھاتے جاؤ. 10 میں آتے گئے, تمام کھا گئے. جب دیکھا تو سالن بھی اتنا ہی, آٹا بھی اتنا ہی ہے. نہیں, سب کی آواز نہیں ہے. اب آقا نے فرمایا ہڈیاں لاؤ. ہڈیاں کٹھی کر کے لائے گئے. کچھ پڑھ کے پھونک ماری تو بکری کا بچہ بھی کان جھاڑتا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس کو بھی فرمایا جابر یہ بھی لے جا. مسئلہ یہ ہے کہ جنیاں نو روٹی تے سدیا جائے انہیں ہی جان. جابر نے تھوڑے سدے نے, سرکار سارے انہوں لے گئے نے. ایک سوال ہے نا, تو سرکار علیہ السلام نے گویا بکری کا بچہ دے کے بھی فرمایا جے لے کے اسی آئے ہیں تے کھوا بھی چھڑیا ہے, اپنا آٹا بھی پورا کر لے تے سالن بھی کیا ہے, بچہ تینوں علیحدہ دے چھڑیا ہے, جا موجاں کر. ہم کسی کے کون سا کو محتاج ہیں, ہماری تو برکتیں بے مثال ہیں. تو بیوی صاحبہ نے دیکھا نا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ بکری کا میمہ وہ آ رہا ہے. انہوں نے کہا یہ تو ویسا ہی نہیں جیسا ذبح کیا. کہا ویسا نہیں, وہی ہے, حضور نے دوبارہ عطا فرما دیا ہے. اب کھانا مختصر ہو, سارے کھا جائیں, کھانا پھر بھی بچ جائے, اس کو کہتے برکت. اور اب یہ برکت حضور کے تھوک مبارک سے حاصل ہوئی, لعاب دہن سے حاصل ہوئی. اللہ اکبر. سردار اولیاء, غوث الاغواث, فرد الافراد, سید الاسیاد, پیر پیرا, میر میرا, محبوب سبحانی, قطب ربانی, قندیل نورانی, شہباز لامکانی, الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کی نسبت سے 11واں باب. برکت, کیسے کیسے برکتیں حاصل ہوتی ہیں, کیسے کیسے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی درگاہ معلیٰ میں ایک مدینہ شریف کا رہائشی حاضر ہوتا ہے. آقا کنواں بنایا, اس کا پانی کڑوا نکل آیا. تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعروں میں کہا نا کہ کڑوے کنویں میں منو من بھی چینی ڈال دو تو میٹھے نہیں ہو سکتے, اور یہ بات کنفرم ہے. تو حضور پانی کا ذائقہ کڑوا ہے, بس ذائقہ ہے, تو مہربانی کیجئے, شفقت فرمائیے. تو علاج تو یہی تھا, کنواں بند کر کے نیا بنا لو. اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ فرما چلو ہم آتے ہیں. کنویں پر تشریف لے گئے, ڈول بھر کے باہر نکالا گیا, پیالے میں ڈال کر پانی پیش کیا گیا. آقا نے ایک کلی لی, اس کلی جتنا پانی لیا, اس کو منہ میں پھیر کر پیالے میں ڈال کے فرما کنویں میں ڈال دو. کنویں میں ڈالی تو 3 فائدے ہوئے. نمبر 1, پانی میٹھا ہو گیا. نمبر 2, اس سے کستوری کی خوشبو آنے لگ گئی. نمبر 3, جب کوئی بیمار ہوتا, کسی کو صحت شفا نہ ملتی, کہتے اس کنویں کا پانی پیو. اس کنویں کا جو پانی پیتا تھا وہ صحت یاب ہو جاتا تھا, شفا یاب ہو جاتا تھا. جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے. کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کا آ گیا ہے. تو کیوں نہ اس سے پھر بات ہی ولادت کی کو کر لیں. ٹھیک ہے نا, کیوں بھائی بولو تو صحیح نا. سیدہ علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ شریف آئی ہیں حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے, ایک دراز گوشت تھی ان کے پاس, ایک تھی اونٹنی. ایک ان کا بیٹا تھا, چھاتی میں دودھ کوئی نہیں, سینے میں خوراک ہی نہیں, تو دودھ کہاں سے بنے گا. جو اونٹنی تھی وہ دودھ دینے کی عمر سے تجاوز کر گئی. گدی مریل سی جس پر بیٹھنا وہ چل بھی نہیں سکتی. وہ کہتی ہیں جب میں نے حضور کو گود میں لیا نا پہلے دن, تو میرے سینے میں دودھ کی نہریں جاری ہو گئی. جلدی جلدی آپ بولنا بھائی, ٹائم کوئی نہیں ہے کہ آپ کی سبحان اللہ کا انتظار کرتے رہیں. ٹھیک ہے, جلدی یہ جملہ غور سے کرتے جائیں, بالترتیب آپ سنیں. میں 12ویں نمبر پر آپ کو بتا رہا ہوں, اور انشاءاللہ اس کی سننے کی بھی برکت اور سنانے کی بھی برکت. دیکھنا, پہلا ہمارے سینے میں دودھ موجزن ہوا. نمبر 2, جب میں گھر گئی, گھر سے مراد میں یہاں یہ لے رہا ہوں جو ڈیرا تھا جہاں وہ آ کے رکی تھی, پڑاؤ کیا تھا, تو میں نے دیکھا گھر کے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں.
میں نے اپنے شوہر حارث سے کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا وہ اپنی مریل اونٹنی نہیں، وہ میں نے اچانک دیکھا اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا تو میں نے تو یہ سارے برتن بھر لیے، سارے برتن۔ اب پتہ ہے یہاں حارث نے کیا کہا؟ کمال کا جملہ ہے، کہا لیما تو کوئی برکت والا ہی لڑکا لے آئی ہے۔ نہیں یار سارے آنکھوں نے سجے کھبے کیوں نہیں آواز آندھی کتے ہو؟ تو کوئی برکت والا لڑکا لے آئی ہے، یہ حضرت حارث کہہ رہے۔ گھر لے گئے۔ علامہ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ دلائل النبوہ میں لکھا ان کی تقریباً 20 بکریاں تھیں حضرت حلیمہ سعدیہ کی، لیکن وہ خشک سالی کا دور تھا، سبزہ چارہ کوئی نہیں تھا، وہ بھی گھر میں دبک کر بیٹھی رہتی تھی۔ آقا گئے تو وہ بھی باہر جاتی۔ شام کو دودھ، پنجابی کا جملہ لفظ استعمال کرنا، چروکنا۔ تو پتہ آنڈی گوانڈی جو تھے جن کی بکریاں چرواہے چراتے تھے، میں کہا تو سبھی کو 2 پیر اگے ودھا لیا کرو، اتھے ٹر جیا کرو جتھے حلیمہ دیاں بکریاں جاندیاں نے، تسی پتہ نہیں کچھے پھردے رہندے ہو، بھی تو دیکھا کرو شام نو کتنا دودھ دیندیاں ہیں۔ ابو نعیم اصفہانی 1000 سال پہلے کے محدث نے یہ روایت لکھی ہے، اور لطف آئے گا یہ جملہ سن کر انشاءاللہ۔ وہ لکھتے ہیں چرواہوں نے کہا ہم نے کبھی حلیمہ کی بکریوں کو کچھ کھاتے دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھا نہیں؟ کہا ہے، میں کہا بالکل خشک چٹیل جگہ پہ وہ منہ مارتی رہتی ہیں، ایسا لگتا ہے کچھ کھا رہی ہیں، نہ زمین پر کچھ اگا دیکھا ہے نہ منہ پر کچھ کھاتے ہوئے دیکھا ہے، منہ مارتے دیکھا ہے، لیکن دودھ وہ سب سے زیادہ دیتی ہے، رب بھی جانے وہ کیا کھاتے ہیں۔ یہ بھی میرے سرکار کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم۔ اور جس دن نبی کریم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے، شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا ایام تشریق ذوالحج شریف کا مہینہ جمعرات کو آقا کا نور سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ منورہ مقدسہ معمبرہ طیبہ اطیبہ مطیبہ مکرمہ کریمہ عظیمہ سیدہ آمینہ سلام اللہ تعالی علیہا کہ بطن جلیل میں حضور کا نور ٹھہرا ہے نا، تو کہا خشک سالی کا دور تھا، لیکن ہر جگہ سبزہ ہوا، ہر جگہ برکت کا ظہور ہوا، پریشانوں کی پریشانیاں دور ہوئیں، بے قراروں کو قرار ملا، مضطربوں کو اضطراب سے نجات ملی۔ عزیزان گرامی قدر، بات جہاں سے شروع ہوئی تھی میں پھر وہیں لے جانے لگا ہوں کہ میلاد کی محفل کرنے کا مقصد حضور کی برکت حاصل کرنا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جس جگہ میلاد ہوتا ہے وہاں سارا سال رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، سارا سال۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میں مکہ شریف حضور کے میلاد کی محفل میں گیا، میں نے ہر طرف نور برستے دیکھا، میں نے غور کیا تو مجھ پر عیاں ہوا یہ نور ان فرشتوں کی وجہ سے جن کی ڈیوٹی رب نے میلاد کی محفلوں پہ لگائی ہوئی ہے۔ لیکن میلاد کی محفلوں پہ قدغن، میلاد کی محفل پر اعتراضات، میلاد کی محفل پر بدزنی کی بوچھار کر دینا، ہم آپ سے صرف اتنا ہی کہیں گے، پہلی بات ہمیں میلاد کی محفل کرنے کے لیے کسی سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بولو تو صحیح نا، کیوں کسی سے اجازت لے، پرمیشن لے؟ نبی ہمارا ہے، ہمارا ہے، اسی اپنی بال کے سیک دیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال، ہمیں کسی سے پرمیشن لینے کی کیا ضرورت ہے کہ جناب ہم محفل کرنے کے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اور دوسری بات، سیاست والے جلسے کریں تو جائز، اعتراض کرنے والے کانفرنسیں کریں تو جائز، جلوس نکالیں تو جائز، دھرنے دیں تو جائز، ہڑتالیں کریں تو جائز، اپنی اپنی تنظیموں کے جھنڈے بنا کے نکلیں تو جائز، نعرے لگیں تو جائز، مولوی بلائیں تو جائز، اسٹیج بنائیں تو جائز، تلاوتیں ہوں تو جائز، دیگے چڑھیں تو وہ بھی جائز۔ ایک سنی حضور کی آمد کا میلاد کی محفل ملائے تو اس میں کون سا کسی گرو نانک کی پوجا شروع ہو جاتی ہے جو شرک ہو گیا؟ بلکہ کام تو زیادہ برکت والا ہوتا ہے، تلاوت کے بعد اس کا ذکر ہوتا ہے کہ جن کے ذکر کے بغیر چارہ نہیں، جن کا نام رب کے نام کے ساتھ جنت میں لکھا ہوا ہے، تو ممنوع کام تو نہیں ہے۔ میلادی بنے ہیں، نمازی بھی بنو، 5 وقتہ نماز پڑھو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ اہل سنت نماز کے معاملے میں اور کامیاب مدرسے بنانے کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں،
ہماری بقا مدارس اسلامیہ سے ہے۔ حضور شیخ الحدیث میرے دادا پیر محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ نے مدرسہ بنایا نا، پاکستان کا وہ کون سا کونا ہے جہاں محدث اعظم کے در کا چراغ نہیں جلتا؟ میرے پیر و مرشد استاد العلماء شیخ الحدیث والتفسیر مظہر و نائب محدث اعظم پاکستان علامہ الحاج محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آستانہ عالیہ سمندری شریف، تو ہم نے تو ان کی محدث اعظم کا فیضان ان میں چھلکتے دیکھا ہے، یہ تربیتیں ہوئی ہیں۔ عرض ہے کہ اپنے مدرسے گاؤں گاؤں میں قائم کرو، علماء اہل سنت کا لٹریچر عام کرو۔ ہمارا لٹریچر بہت مفقود ہے، ہمارا لٹریچر چھپتا تو اب بہت ہے لیکن تقسیم کرنے والا کوئی نہیں۔ سنی علماء کی کتابیں ہونی چاہیے، اور تو اور میں دیکھتا ہوں ہماری مسجدوں میں کنز الایمان ترجمہ نہیں ملتا، غیر مسلک والوں کے ترجمے ملتے، تو ہمیں اپنے تراجم قرآن کے وہاں رکھنے چاہیے، اس معاملے میں بھرپور توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔ محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورہ گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ احباب اب یہاں تشریف لائیں۔ پروپرائٹر محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0300 765629